ایمان والے کہتے ہیں کہ جہاد کے متعلق کوئی صورت کیوں نہیں اترتی؟ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جب جہاد کے متعلق کوئی واضح صورت اتر جاتی ہے اور اس کے اندر پھر جہاد کا بھی حکم دے دیا جاتا ہے، تو رأیت الذین فی قلوبہم مرض، اے محبوب آپ ان کو دیکھیں گے جن کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے منافقت کی، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، وہ آپ کی طرف اس شخص کی طرح دیکھیں گے جس شخص کے اوپر موت کی غشی طاری ہو چکی ہوتی ہے، فَأَوْلَى لَهُمْ، ان کے لیے بہت سخت اور بہت جلدی ہلاکت۔ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان نے شوق جہاد کا، جذبہ جہاد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اظہار فرمایا، تو اہل ایمان کے اس اخلاص کی وجہ سے، اس شوق اور ذوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جہاد کا واضح حکم فرما دیا۔ اب ظاہری بات ہے کسی کو تنگ کیا جائے، اس کی زندگی کو اتنا تنگ کر دیا جائے کہ وہ سانس لینا بھی اسے دشوار لگے، اور اس کا جرم صرف اتنا ہو کہ وہ وحدہ لا شریک کو مانے اور اس کے پیارے حبیب کا کلمہ پڑھے۔ جرم اتنا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، صرف جرم اتنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، اور اس کے اوپر زندگی کو اتنا تنگ کر دیا جائے کہ وہ سانس لینا بھی دشوار سمجھے، تو پھر کیا بات ہے ان میرے نبی کے صحابہ کی جو سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ، اس طرح گھٹ گھٹ کے زندہ رہنے سے تو بہتر ہے کہ میدان جنگ سج جائے، انہیں بھی پتہ چل جائے محمد کے شیروں کی کتنی طاقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کتنا جذبہ جہاد کا شوق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت بھیج دی۔ اب یہ یہودی بڑی چال چلتے ہیں، یہودیوں کا بڑا چالے کیا، ادھر مشرکین کو پش کرتے، ادھر جناب مسلمانوں سے بات کرتے کہ یار ہم اہل کتاب ہیں، تم بھی مانتے نہیں تھے، ساتھ انہیں پش کر دی، تم بھی اہل کتاب ہو، تمہارے اندر بھی پیغمبر آئے ہیں، یہ ہے وہ۔ لیکن ان یہودیوں نے منافقت کرتے ہوئے، جنہوں نے چند بندوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں محبوب آیت جہاد کا واضح حکم آنے کی دیر ہے، آپ ان منافقوں کو دیکھیے گا، ان کے اوپر یہ حالت ہو چکی ہوگی جیسے موت کی غشی طاری ہوئی بھی ہے ان کے اوپر۔ آیت جہاد پر یہ ایسا ریئیکٹ کرے گی جس طرح کسی کو پھانسی لگنی ہو نا، پھانسی لگنی ہو نا کسی کو، اس کے اوپر موت کی ڈر کی وجہ سے ویسے ہی بےہوشی طاری ہوئی ہوتی ہے۔ پھانسی اس میں صبح میں پھانسی لگنی ہے، انہوں پتہ ہی نہیں، وہ ہوش ہی اڑ جاتے کہ یار صبح موت جو آنی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ محبوب جہاد کے نام پہ ان کو نظر المغشی، ایسے پتہ چلتا ہے جیسے موت کی غشی طاری ان کے اوپر ہو گئی ہے۔ وہ جو محمد کے شیر تھے، جو تلواریں اٹھا کر گھوڑوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کمر کس کے سرکار کے ساتھ میدان جنگ میں گھوڑے اتار دیتے تھے، اور پھر اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر سرکار کے نام پر دین اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے تھے، ان کی شان بڑی بلند ہوتی تھی، موت سے ڈرتے نہیں تھے۔ یہودی قرآن کے مطابق موت سے آج بھی ڈرتا ہے،
مسلمان کبھی موت سے ڈرتا نہیں۔ اچھا میرے عزیز بھائیو، یہ عشق مصطفیٰ سوغات ہی کچھ ایسی ہے۔ میں نے خود الحمدللہ، میں تو قبلہ جرنیل اہل سنت، غازی ملت اسلامیہ، غازی ناموس رسالت ملک ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ جیل میں تھے میں بھی 2-3 دنوں کے لیے گیا تھا ملنے کے لیے انہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اچھا غازی صاحب کے متعلق میں نے بالکل اس بندے سے جو ہے وہ تصدیق کی جس بندے نے آگے تصدیق کی ہوئی تھی۔ کہتا جی غازی صاحب کو پتہ تھا، رات کو انہوں نے بتا دیا جی صبح تیار ہو جائیے گا، عشق مصطفیٰ کے جرم میں آپ کو پھانسی دے دی۔ ویسا ہم نے کہا ممتاز کل بھی تیار تھا، ممتاز آج بھی تیار ہے۔ آپ نے وضو کیا، غسل فرمایا، تہجد کی نماز پڑھی، سحری کی، سحری کیا کی؟ پانی کے ساتھ سحری کی، سحری کے وقت روزے کی نیت کی، اور روزے کی حالت میں آپ جس وقت تختہ دار کی طرف بڑھ رہے تھے، چل رہے تھے، تو الحمدللہ اللہ کے شیروں کی طرح چل رہے تھے۔ پتہ ہے سامنے موت کا پھندا ہے، پھانسی لگنی ہے، ابھی جان نکل جائے گی۔ تو وہ ڈاکٹر جس نے چیک کیا تھا نا کہ اب جان نکل چکی ہے، وہ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے بندوں کو دیکھا ہے کہ پھانسی کے وقت ان کے ہوش اڑ چکے ہوتے ہیں، غازی صاحب نے درود و سلام پڑھتے ہوئے پھانسی کے پھندے کو چوم کے گلے سے لگا لیا، اور مرنے کے بعد یہ جو ان کا مڑکا ہے نا وہ ٹوٹا نہیں، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ جناب یہ عشق مصطفیٰ کی سوغات ہی کچھ ایسی ہے۔ یہ خالد بن ولید پیے تو میدان جنگ میں شیروں کی طرح اترے، یہ ابو حذیفہ پیے تو میدان جنگ میں اللہ کے شیروں کی طرح اترے، یہ بلال حبشی پیے تو میدان جنگ میں مصطفیٰ کے غلاموں کی طرح اترے، یہ غازی علم الدین شہید پیے تو تب بھی، اور ملک ممتاز قادری پیے تب بھی اللہ کا شیر بن کے اترتا ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ کی سوغات ہے ہی کچھ ایسا۔ لیکن محبوب یہ جو منافق ہے نا، ان کو جہاد کا نام لینے کی دیر ہے، غشی تاری ہو جانی ہے، انہوں نے ہوش اڑ جانے نے، انہوں نے کل ٹرن نہیں ہونا، انہوں نے بھول ہی جانا سی کلمہ بھی پڑھیا سی یا نہیں پڑھیا سی۔ جناب یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ میں اللہ کی قرآن کی بات توجہ چاہوں گا میں آپ دوست۔ یہ سورہ محمد ہے، 7واں رکوع اور پہلی آیت ہے۔ محبوب ینظرون الیک، آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے کہ انہوں موت تاری ہوئی بھی ہے۔ تو محبوب یہ جو کچھ مرضی کرتے رہے ان کے ساتھ معاملہ، فرمایا فاولا لہم، ان کی ہلاکت ان کے بڑے قریب ہو چکی ہے۔ طاعت و قول معروف، بارکیف اللہ کی اطاعت کرنا اور نیک بات کرنا یہ سب سے بہترین کام ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنا، آیت جہاد کے فوراً بعد میرے رب نے فرما دیا اللہ کی اطاعت کرنا اور بہترین بات کرنا یہ سب سے اچھا کام ہے۔ اب رب نے کہہ دیا کہ میدان عمل میں اتر تو تیرا کام ہے میدان عمل میں اتر، رب نے کہہ دیا میدان جہاد میں آ تو تیرا کام ہے میدان جہاد میں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب جہاد کا قطعی حکم آ گیا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اب بھی وہ اللہ کے ساتھ سچی بات کر کے پکے رہتے ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ پہلے کہتے تھے جہاد کا واقعی حکم کیوں نہیں آ رہا، جب آ گیا اب سستی کرتے ہیں، ان سے کہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اب میں اپنے دوستوں کی کامل توجہ چاہوں گا۔ فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اگر تمہیں حکومت دے دی جائے تو تم بالکل
یہ کام ضرور کرو گے، کیا؟ ان تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا کرو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور قطع رحم کرو گے۔ وہ ہوتا نا صلہ رحمی اور قطع رحمی۔ قطع رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے عزیزوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اچھا کرنا۔ کہاں گم ہوئے ہیں؟ اچھا سلوک کرنا۔ اور قطع رحمی کس کو کہتے ہیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنا، سنگیوں کے ساتھ قطع تعلق کرنا، عزیزوں کے ساتھ ان کے جو ہے وہ چھوڑ دینا، ان کو ان کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دینا، قطع تعلق۔ اس کو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اگر تمہیں حکومت دی جائے تو تسی پھر انسان نہیں رہنا۔ حالت یہ ہے کسی کو تھوڑی سی کوئی حکومت مل جائے نا، تھوڑی سی، انہوں بندہ ہی نہیں نظر آتا۔ امتحان تو شروع ہی تب ہوتا ہے جب کوئی عہدہ مل جائے نا، میری جان، امتحان تب شروع ہوتا ہے۔ ایویں تو بندہ بس آتا ہے بس ٹھیک ہے جی گل ہوئی، بیٹھ گیا محفل گل کر کے، جب اس کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے نا پھر امتحان شروع ہوتا ہے کہ اب تو کیا کرتا ہے۔ وہ شیخ سعدی نے کہا تھا کریمہ کے اندر کہ بادشاہ اگر عاجزی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، فقیر نے تو عاجزی کرنی ہے کہ اللہ دینا دے دیو مزہ تو تب ہے کہ بادشاہ عاجزی کرے، انکساری کا اظہار کرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث سے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو اور رزق میں برکت ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ جس شخص نے رشتہ داروں کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کیے ہوئے ہونا وہ کبھی سکھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے اسے منع فرمایا، قطع رحم سے اللہ نے منع فرمایا۔ اب ایک اور حدیث سنو، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی اس چیز کا نام نہیں کہ تم برابر برابر سلوک کرو، صلہ رحمی اس چیز کا نام ہے جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ پھر آپ کی توجہ نہیں ہوئی، حدیث پاک میں نے سنائی تھی اور حدیث پاک سن کے آپ نے سر ہلا دیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عبداللہ ابن عمر بن عاص ان سے روایت ہے کہ برابر برابر سلوک کرنا صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی اس چیز کا نام ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے اور ان کو بہرا بنا دی اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ مجھے بتائیے یزید جب حکومت پہ آیا تو اس نے کیا کیا؟ زمین میں فساد برپا کیا تھا کہ اس نے کعبۃ اللہ کو جلایا تھا کہ نہیں؟ اس نے مدینہ شریف کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا تھا کہ نہیں؟ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے تھے کہ نہیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کی تھی کہ نہیں؟ اور پھر بڑے اختلاف ہیں لوگوں کے کہ اس نے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں۔ میں کہ جڑا بندہ حکومت چوے نا تے انہوں پتہ چلے کہ جناب فلاں بندے نے اتنی عظیم المرتبت ہستی نو قتل کیتا ہے، شہید کیتا ہے کہ بدلہ بھی تو اس نے نہ لیتا۔ چلو تمہاری بات مان لی کہ اس نے حکم نہیں دیا تھا، بدلہ بھی تو نہیں نہ لیا، وہ خاموش رہا، اس کا کام تھا نا جناب، لیکن وہ اندر اندر سے خوش تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے خود حکم دیا تھا۔
تو الا لعنت اللہ علی الظالمین، قرآن کہتا ہے قیامت تک ظالموں کے اوپر رب کی لعنت۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے ان کو بہرا بنا دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ افلا یتدبرون القرآن ما لا قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں کے اوپر کہیں قفل تو نہیں لگے ہوئے؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم، بے شک وہ لوگ کہ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جنہوں نے پھر اسلام سے منہ موڑ لیا اور شیطان نے ان کو امید دلائی کہ ان کی بڑی لمبی زندگی ہوگی۔ شیطان امیدیں دلاتا ہے کہ سنگیا چھوڑ چل، اج نہیں تے کل پڑھ لیں، بڑی لمبی عمر پہ یہ تیری یہ جے، توبہ کر لیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ شیطان بالکل آج بھی امیدیں دلا رہا ہے۔ فرمایا ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کے کلام کو، اللہ کے قرآن کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی یہودیوں نے مشرکین مکہ سے کہا کہ اسی تہاڈی باتوں میں تمہاری اطاعت کریں گے۔ سنیے یہودی مشرکین سے سنطیعکم فی بعض الامر، بعض کاموں میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے اور بعض کاموں میں نہیں کریں گے۔ کن کاموں میں کریں گے؟ تم کہتے ہیں محمد جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم بھی کہتے ہیں جھوٹے ہیں۔ تم کہتے ہو قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہے کتاب۔ باقی رہی بات کہ تم کہتے ہو بتوں کی بھی عبادت کی جائے اللہ کے ساتھ، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ بعض کاموں میں تمہارے ساتھ ہم تمہاری اطاعت کریں گے اور بعض کاموں میں نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، آج یہ کہتے ہیں میدان جنگ میں جا کر ان کی گردن الگ ہو جائے گی، یہ کہتے ہیں ان کو زخم لگیں گے اور یہ جیتے جاگتے، یہ زندہ انسان جب جائیں گے میدان جنگ میں تو انہیں تکلیف ہوگی۔ محبوب یہ آج تو اپنے گھروں میں چھپ جائیں گے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکۃ، جب فرشتے آئیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہروں پہ بھی ماریں گے، ان کی سرینوں پہ بھی ماریں گے، دبر پہ پیٹھ پہ بھی ماریں گے۔ کان پکڑا کے مارا جاتا ہے نا، ادبار اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا یضربون وجوہہم وادبارہم، اب جب فرشتے جان لیں گے نا ان کی تو ان کے چہروں پہ بھی ماریں گے، ان کی سرینوں پہ بھی ماریں گے۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم۔ آخری آیت ہے، غور سے سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کو مانا جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے اور اللہ کی رضا کو انہوں نے ناپسند کیا۔ رب جس چیز سے راضی تھا انہوں وہ چنگی نہیں لگی، تے جس تو رب ناراض ہوتا ہے یہ انہوں پسند کر دینے۔ فرمایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اس وجہ سے ان کے عمل بھی ضائع کر دیے گئے۔ موت کے وقت ان کے چہروں اور ان کے دبروں پہ فرشتے بھی ماریں گے، یہ اس وجہ سے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ سورہ فجر میں میرا رب فرماتا ہے جب مومن مرتا ہے نا تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے جا میرے بندے سے کہہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ رب نو راضی کردیاں زندگی گزاری جے تے ہن اللہ کو اپنے کول بلا کے تانوں راضی کرے گا، جنت دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی